شاید انڈیا اٹیک کرنے کی اس میں ہے سرجیکل اسٹرائک، جو بالاکوٹ میں ایک بیوقوفی کی تھی بھارت نے۔ اب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید انڈیا پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرے گا۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے اور ہم کو بس اب آدمی سے ہندوستان سے بالکل دوستی کر لینی چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے اور بس مان لینا چاہیے۔ اور وہ جو کیجریوال نے کہا ہے، اس نے بتایا ہے کس قسم کا کرپشن، مودی از کرپٹ۔ وہ تو کہتا ہے سیکنڈ ریچسٹ مین ان دا ورلڈ۔ یہ بھی اب انہوں نے بہانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے کہا پونچھ میں 5 مارے گئے ہیں اور یہ پاکستان کی دہشت گرد ہے۔ یہ جو فالس فلیگ والی جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ ذرا آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ ہماری کمیونٹی بہت بولتی ہے، تو میں یہ بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ دیکھیں یہ آدمی جو ہے مودی، یہ جب چاہے مسلمانوں، دلت، سکھ، کرسچنز کو مار کے اپنے ہندو بگٹس کو خوش کرتا ہے۔ یہ کب تک چلے گا بھائی؟ میں سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہیں آگ لگتا ہے، کہیں پہ آگ لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے نا۔ دوستو پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے کافی زیادہ نازک حالات سے گزر رہا ہے اس وقت۔ آئی ایم ایف سے ان کو لون نہیں مل رہا ہے اور اس سمے انہوں نے بھارت پہ ایک آتنکی حملہ کروا کر اپنی جان کو اور بھی زیادہ جوخم میں ڈال لیا ہے، اور پاکستانیوں کو ڈر ہے کہ بھارت اس میں کاؤنٹر سٹرائک یعنی کہ ایک اور سرجیکل سٹرائک پاکستان کے اوپر کرنے کی سوچ رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان نے اپنی ملٹری کو ہائی الرٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کے پی او کے میں بنائے گئے آتنکی کیمپ اس سمے خالی کروا لیے گئے ہیں اور سب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کسی بھی سمے آکرمن کرے گا اور بس ہم بچ جائیں گے۔ بس یہی اسٹرابیری دنیا میں پاکستانی گھومتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ انہیں تھوڑی دیر ہائی الرٹ پہ رکھا جائے گا، جب یہ تھک جائیں گے نا تب ان کو لٹ مارا جائے گا۔ ویڈیو کو انجوائے کیجیے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ راجوری پونچھ میں ایک حملہ ہوا اور اس میں اب بھارت کے بقول 5 راشٹریہ رائفلز کے جو ہیں وہ سپاہی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ لائٹننگ کی وجہ سے وہ بلاسٹ، ایک لائٹننگ تھی اس کی وجہ سے یہ بس تباہ ہوئی، پھر بعد میں بہت سی اس میں بھارت کے نیریٹو میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور جو بھارت کا ایک وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، تو اس بار بھی پاکستان پہ ہی الزام لگایا گیا اور بہت سی باتیں آ رہی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جیش محمد اور کبھی لشکر طیبہ، تو اس قسم کے نام بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ اور اب بھارت میں یہ بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا بھارت جو اس وقت دعوت نامہ دیا تھا بلاول زرداری صاحب کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اٹینڈ کریں، تو کیا اس دعوت نامے کو وڈرا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو شاید نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت ایسا کام کرے گا، لیکن یہ ایس سی او کی میٹنگ سے پہلے اس قسم کا واقعہ ہونا یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے ایک بڑا ایونٹ کوئی ہوتا ہے بھارت میں یا پاکستان میں تو اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے بھارت میں۔ گو کہ بہت سے لوگ اس کو ٹیررزم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ملٹری، اگر مجاہدین نے یا جو بھی لوگ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے ایک ملٹری ٹارگٹ کو کیا ہے، تو یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، کوئی سویلین ٹارگٹ نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اور اس میں لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ اگر آپ سویلین کو نہیں ٹارگٹ کر رہے تو بالکل انٹرنیشنل لاء میں اس کی اجازت ہے، اور کیونکہ یہی لوگ کشمیریوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اب لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید انڈیا اٹیک کرنے کی اس میں ہے سرجیکل اسٹرائک، جو بالاکوٹ میں ایک بیوقوفی کی تھی بھارت نے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس دفعہ کچھ کرنا جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایس سی او کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے، G20 کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے، تو جب تک یہ ساری سمٹس وغیرہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی میں کم از کم نہیں دیکھ رہا بھارت کی جانب سے کوئی ایسی بیوقوفی مس ایڈونچر۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اگلے سال جو ہے الیکشن سے پہلے، جس طرح پلوامہ وغیرہ میں یہ سارے واقعات ہوئے، بالاکوٹ ہوا، بھارت اس قسم کی بیوقوفی دوبارہ کر سکتا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا اگر ہوا تو۔ بھارت پاکستان ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چوکنا ہیں،
جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ ایکس آرمی چیف کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کر سکے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو معلوم ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اور جب عوام میں جذبہ ہو تو پھر کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو کم از کم شکست نہیں دے سکتی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ بیان سامنے آیا کہ ایسے پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت انتہائی مشکل ہے جو ہمارے خلاف دہشت گردی کرتا ہو. ہلالی صاحب، بھارت کا انکار کیا آپ کے بھی خیال میں الیکشنز پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہی ایک کڑی ہے؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں. اب انہوں نے بہانہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا پونچھ میں 5 مارے گئے ہیں اور یہ پاکستان کی دہشت گرد ہے اور ان سے لوگوں سے ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا بائی لیٹرل ڈفرینسز کو اس آرگنائزیشن میں آ کے اس کی ایک رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم ایٹماسفیئر خراب نہیں کریں گے. مگر اب آپ دیکھیں، اس لیے ٹو پریپیئر فار دی الیکشنز، وہ جو کیجریوال نے کہا ہے، اس نے بتایا ہے کس قسم کا کرپشن. مودی از کرپٹ. وہ تو کہتا ہے سیکنڈ ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، سب سے امیر، دوسرا نمبر 2 امیر از مودی. ہر ایئرپورٹ، واٹر پروجیکٹس، یہ وہ. مودی ایک انسیڈنٹ چاہتا ہے. مگر ہم کیا کرنا چاہیے از اے مور بیٹر کوسچن. یہ جائے یا نہ جائے، میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تو کمپلین کریں کہ بائی لیٹرل ایشوز لا رہا ہے. دیکھیں، یہ آدمی جو ہے مودی، یہ جب چاہے مسلمانوں، دلت، سکھ، کرسچنز کو مار کے اپنے ہندو بگٹس کو خوش کرتا ہے. یہ کب تک چلے گا بھائی؟ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چند روز میں بھارت جا رہے ہیں اور اس بلاول بھٹو کی بھارتی حکام کے ساتھ ملاقات کے امکانات کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ امکانات اس وقت دم توڑ گئے جب پاکستانیوں نے وہی مدعا پکڑا ہے، بس کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. یو نو واٹ، آپ کی کنٹری میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری کنٹری میں پہلے ہمارے بچے کو نیشنل اینتھم سکھایا جاتا ہے، جن گن من، لیکن وہاں پہ پتہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ کشمیر میں ایسا ہوا، کشمیر میں ظلم ہوا، کشمیر میں وہ ہوا، کشمیر میں کیا ہوا. ایسا کہیں نہیں ہے. ایون یہاں پہ UAE آیا، ایون یہاں پہ GCI سے ڈیلیگیٹس آئے، ایون یہاں پہ G20 سے ڈیلیگیٹس آئے، انہوں نے تو یہاں پہ کشمیر میں کچھ نہیں دیکھا. آپ کا سب سے سپر پاور اسلامک کنٹری جنہیں آپ بولتے ہو نا، UAE، وہ ہماری یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. وہ تو شیخ کو کل کے آپ انٹرویو چیک کرو نا، وہ تو یہاں پہ بول کے گیا کشمیر از ناٹ اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. تب بھی آپ کشمیر کے مسئلے کو الٹا کریدا جاتا ہے. جبکہ میں یہ سارے سوالوں کا جواب دے چکی ہوں. می ایز اے کشمیری، پاکستانیوں نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک عام کشمیری ہی جانتا ہے. پاکستانیز ور دا فرسٹ جنہوں نے کشمیر پہ جتنا بھی دہشت کا سکہ ہے نا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا وہ ٹافی تو تھمائی، لیکن اس میں وہ زہر کے روپ میں تھمائی. ڈرگس جو ہے نا وہ پاکستان کے بارڈر سے آتا تھا، لیکن جو ہی 2014 سے ہماری گورنمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر آئے تو یہ چیزیں روکی گئی. اسٹون پیلٹنگ، آج آپ ہمارے بچے کے ہاتھ میں، کس بچے کے ہاتھ میں اسٹونز دیکھتے ہو؟ اٹ از بائی دا سپورٹ آف آور انڈین آرمی، اٹ از بائی دا سپورٹ آف آور پرائم منسٹر. وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. جو اسٹون پیلٹر، مجھے اپنا جواب کمپلیٹ کرنے دے. جو اسٹون پیلٹرز اور جو ڈرگسٹ، پاکستانیوں نے وہی مدعا پکڑا ہے، بس کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. یو نو واٹ، آپ کی کنٹری میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری کنٹری میں پہلے ہمارے بچے کو نیشنل اینتھم سکھایا جاتا ہے، جن گن من، لیکن وہاں پہ پتہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ کشمیر میں ایسا ہوا، کشمیر میں ظلم ہوا، کشمیر